اللہ نے اس امت کو دو نعمت بڑی عطا فرمائی۔ ایک تو اللہ نے عبادت دی، تو اللہ نے عبادت کاملہ کی صورت میں دی ہے۔ کوئی بھی ایسی عبادت نہیں جس میں کوئی تشنگی ہو، جس کا کوئی گوشہ، جس کا کوئی مسئلہ، جس عبادت کے کرنے کا انداز، اس کی شکل صورت مجمل ہو، مبہم ہو، معلوم نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ کوئی بھی عبادت لیجئے، ہر عبادت اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے ہر عبادت کو اللہ نے کامل مکمل طور پر اس امت کو دیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس امت کو عبادت کاملہ عطا فرمائی ہے، اور عبادت کاملہ کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس امت کو دعوت کاملہ بھی عطا کیا ہے۔ جو دعوت کا انداز پچھلی امت میں تھا، اس کے مقابلے میں دین کی دعوت کا جو انداز اللہ نے اس امت کو دیا ہے وہ کامل ہے، مکمل ہے۔ دعوت کے سارے گوشے، دین کے دعوت کے سارے طریقے، اس کا سارا انداز نبی کی زبان سے یا صحابہ کی زندگی سے دکھلا دیا گیا ہے۔ جس طرح عبادت کا کوئی گوشہ تشنا نہیں ہے، مبہم نہیں ہے، اسی طرح دعوت کا کوئی بھی حصہ تشنا اور مبہم نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس دین کو دین کامل بھی بنایا، اور اس دین کو اللہ نے دین آخر بھی بنایا۔ تو قیامت تک یہ دین چلتا رہے گا۔ قیامت تک دین جب چلے گا تو قیامت تک مختلف ذہن کے لوگ آئیں گے، مختلف حالات، مختلف احوال بنیں گے، مختلف طبقات ہوں گے، دنیا کے مختلف علاقے ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کے طریقے کو کامل اور مکمل بنایا، تاکہ کسی بھی خطے میں، کسی بھی قوم میں، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی طبقے میں یہ چیز تشنا نہ رہ جائے، مبہم نہ رہ جائے، کوئی کہنے نہ پائے کہ مجھے دین کی بات صحیح معلوم نہیں ہو سکی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جس طرح عبادت کو عبادت کاملہ بنایا، اسی طرح اللہ نے دین کی دعوت کو دعوت کاملہ بنایا۔ پھر اس کے بعد چونکہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا۔ دو چیزیں ہیں، ایک کو سلسلہ نبوت کہتے ہیں اور ایک کو کار نبوت کہتے ہیں۔ اللہ کے دستور کے مطابق سلسلہ نبوت تو ختم ہوا، اس کا دروازہ تو بند ہوا، مگر یہ دین چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے کار نبوت بند نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر کار نبوت کو بند کیا جاتا، کار نبوت کو ختم کیا جاتا، جیسے سلسلے نبوت کو اللہ نے ختم کر دیا، اسی طرح اگر کار نبوت کو ختم کر دیا جاتا تو پھر وہی حال ہوتا جو حال پچھلی قوموں کا ہوا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کو تو ختم کیا، مگر کار نبوت کو اللہ نے باقی رکھا، اور وہ اس طرح باقی رکھا کہ پچھلی امتوں پر دین کی دعوت دینا، دین کی باتیں بتانا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا پچھلی امت پر فرض نہیں کیا گیا تھا۔ پچھلی امت نے یہ کام کیا ہے، لیکن بطور فرض کے نہیں تھا۔ اس امت پر چونکہ اس دور میں کسی نبی کے چلے جانے کے بعد کسی اور نبیوں کے آنے کا سلسلہ تھا، لیکن اب ہمارے نبی کے جانے کے بعد اب کسی نبی کے آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، لہٰذا ضرورت تھی کہ کار نبوت کو باقی بھی رکھا جائے اور کار نبوت کو فرض بھی کیا جائے۔ اس لیے اس امت پر کار نبوت
یعنی اس امت پر اللہ رب العزت نے دعوت کے کام کو فرض کیا ہے۔ پھر یہ بھی ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے دعوت کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ نے فرشتوں کو نہیں دی ہے۔ فرشتوں کی طاقت زیادہ ہے، ان کی رسائی زیادہ ہے، ان کی پاکیزگی زیادہ ہے، تو اللہ نے فرشتوں کو دعوت کی ذمہ داری نہیں دی۔ وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کے یہاں صرف اور صرف اللہ کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے، وہاں رائی کے برابر، دانے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی کا سوال ہی نہیں ہے۔ لہٰذا فرشتوں کی جو دنیا ہے اس دنیا میں عبادت ہی عبادت، اطاعت ہی اطاعت، نافرمانی، بے راہ روی کا سوال ہی نہیں، لہٰذا ان کو اللہ نے دعوت کی ذمہ داری نہیں دی۔ رہ گئی بات کہ فرشتوں کے بعد جنات تھے، جنات کو بھی اللہ نے دعوت کی ذمہ داری نہیں دی، حالانکہ جنات بھی عبادت کے مکلف ہیں، مگر اس کے باوجود جناتوں کو اللہ نے دعوت کی ذمہ داری نہیں دی ہے۔ کیوں؟ سمجھیے، اللہ نے جو نبوت کا سلسلہ جاری کیا ہے، یہ نبوت اللہ نے خاص کیا ہے انسانوں کے ساتھ، جناتوں میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا، تو نبوت اللہ نے انسانوں کے ساتھ خاص کیا ہے، اور نبوت کی شاخ، نبوت کا حصہ، نبوت کا شعبہ دعوت ہے۔ لہٰذا جب یہ نبوت خاص ہو گئی انسانوں کے ساتھ، تو نبوت کا جو خاص شعبہ ہے دعوت و تبلیغ، یہ بھی خاص ہو گئی انسانوں کے ساتھ، اس لیے جناتوں کو اللہ نے دعوت کی ذمہ داری نہیں دی۔ تیسری مخلوق ہے جانور، حیوان، حیوان مکلف ہی نہیں ہے، لہٰذا ان کو بھی دعوت کی ذمہ داری نہیں دی جا سکتی، تو دعوت کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے انسانوں کو، نہ کہ فرشتوں کو، نہ کہ جناتوں کو، نہ کہ کسی اور مخلوق کو۔ پھر بھی قابل غور بات ہے، قرآن کریم کی ایک صورت پہ نظر ڈالیں کہ چیونٹی ایک نہایت کمزور سی مخلوق ہے جس کو آپ اپنی انگلیوں سے مسل سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا، آ رہا تھا، اور جب چیونٹیاں اپنے خاص نظام کے تحت اپنے بلوں سے نکل کر کہیں کسی اور علاقے کا سفر کر رہی تھیں، اور یاد رکھیں، غور کریں، اللہ رب العزت کی جو مخلوق ہے، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، ہر مخلوق میں اللہ کی قدرت کاملہ نظر آتی ہے، اللہ کی تخلیق نظر آتی ہے۔ ہم اور آپ آج تو سائنس والے کہنے لگے ہیں، لیکن اللہ والوں نے، امام غزالی نے، اس طرح کے لوگوں نے 800 سال پہلے، 1000 سال پہلے چھوٹی چھوٹی مخلوق میں جو نظام زندگی ہے، زندگی گزارنے کا جو ان کا طریقہ ہے، اس طریقے کو جو ظاہر کیا ہے، تو انسان اس بات کے ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ صلاحیتیں اس چھوٹی مخلوق میں کس نے رکھی ہے۔ یہ چیونٹیاں جو ہیں، ان چیونٹیوں میں بھی ایک امیر ہوا کرتا ہے، ان چیونٹیوں کا بھی سردار ہوا کرتا ہے، وہ ساری چیونٹیاں جو ایک جگہ رہتی ہیں اپنے امیر کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی ہیں۔ انسانوں کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے ان چیونٹیوں کے اندر سونگھنے کی استعداد اور سننے کی استعداد انسانوں سے زیادہ رکھی ہے۔ کسی اور کونے میں اگر شکر کا دانہ پڑا ہو، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ شکر کا دانہ وہاں پڑا ہے، مگر چیونٹیوں کی بل یہاں پہ ہے، انہیں اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ شکر کا دانہ ہے۔ ان میں کوئی امیر ہوگا جو آگے کو جائے گا، راستہ بناتے ہوئے جائے گا، وہاں پہنچتے پہنچتے بالفرض کسی نے جھاڑو لگا کر صاف کر دیا تو تیزی سے وہ لوٹے گا، اور جتنی چیونٹیاں پیچھے سے لائن بنا کے جا رہی ہیں، وہ آنے والی چیونٹیاں بڑے لطیف اور بہت ہی خاموش انداز میں ان کو میسج دیتی ہیں۔ آپ غور سے دیکھیں گے تو جانے والی چیونٹیاں لوٹنے لگتی ہیں۔ وہ کون سی طاقت ہے جس نے چھوٹی سی کیڑی کے اندر یہ سونگھنے کی صلاحیت رکھی ہے؟ یہ کون سی طاقت ہے جس نے ایک چیونٹی کے اندر دوسرے چیونٹی کی ہمدردی کو رکھا ہے؟ حضرت
سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر پورے طور پہ آ رہا ہے اور چیونٹیوں کی پوری ایک جماعت ہے جو اپنے امیر کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ احساس ہو گیا، دور سے ہی احساس ہو گیا، پہلے ہی احساس ہو گیا کہ حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ لشکر جب چلتا ہے تو ہتھیاروں کے ساتھ اور جوتے اور بوٹ کے ساتھ چلتا ہے۔ تو امیر لشکر، امیر جماعت چیونٹی نے چیونٹیوں کی گروہ سے کہا کہ جلدی جلدی اپنے بلوں میں چلے جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اس کے پاؤں سے کچل جاؤ گے۔ اگر ان کے پاؤں سے کچل گئے تو ان کا کوئی قصور نہیں ہوگا، ان کا کوئی قصور نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ساری چیونٹیوں نے اپنے سفر کو روکا اور اپنے بل میں گھس گئے۔ یہ ایک چیونٹیوں کی جماعت کے ایک سردار نے ایک خیرخواہی کا کام کیا، ایک دعوت کا کام کیا۔ اللہ رب العزت کو ایک چیونٹی کی یہ دعوت کا کام اتنا پسند آیا کہ اس قصے کا بھی تذکرہ ہوا، اور اسی نام سے اللہ نے سورہ نمل قرآن کی ایک سورت کا نام رکھ دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو انسان کی فطرت بنائی ہے، ہر انسان کی فطرت ہے کہ خیر کو دیکھتا ہے دوسرے کو بتاتا ہے، شر کو دیکھتا ہے دوسرے کو بتاتا ہے۔ آپ کسی گلی سے گزر رہے ہوں، آپ نے گلی سے گزرتے ہوئے کنارے بیٹھے ہوئے سانپ کو دیکھ لیا، کوئی دوسرا اجنبی اگر سامنے سے آ رہا ہے آپ پہچانتے نہیں ہیں، انسان کی فطرت ہے، انسان کا نیچر ہے کہ اسے بتا دیتا ہے آگے جاؤ تو نقصان ہے، سانپ بیٹھا ہوا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی فطرت انسانی کو دین کے لیے استعمال کیا ہے کہ تمہارے اندر دین کا جذبہ ہونا چاہیے، خود میں بھی اور دوسرے بھائیوں میں دین کی بات پہنچا کر ان کو دین کی طرف بلانے کا جذبہ ہونا چاہیے۔